بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کچھ دوست سوال کر رہے تھے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی وفات پر آپ اسلامی نقطہ نظر سے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کی زندگی کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، غلطیوں کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی زندگی سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، کیونکہ اس وقت بڑا ہو یا چھوٹا ہر بندہ شہرت اور دولت کے چکر میں ہے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی زندگی سے ہمیں یہ سبق بڑی اچھی طرح ملتا ہے اور اس کو سیکھنا چاہیے کہ ڈاکٹر صاحب ایک بالکل چھوٹے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ انسان کے اندر جو صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہیں، انہوں نے ان صلاحیتوں کو استعمال کر کے ان سے خوب استفادہ کیا اور عروج پر آئے۔ نعت خواں سے پھر نیوز کاسٹر، اور نیوز کاسٹر سے ایک مشہور اور مضبوط اینکر پرسن کے طور پر دنیا ان کو جانتی تھی، یہاں تک کہ اس دور میں جب ایک دہشت گردی کا ایک زمانہ تھا اور علماء کے درمیان جو اختلافات تھے وہ بڑے عروج پر تھے، اس دور میں انہوں نے جیو ٹی وی پر عالم آن لائن ایک پروگرام شروع کیا، پھر وہ ایک ٹرینڈ بن گیا، پھر ہر چینل نے اس کو کاپی کیا۔ اس کے بعد پھر رمضان ٹرانسمیشن آپ دیکھیں، اس میں انہوں نے مختلف مکتبہ فکر کے علماء کو بٹھا کر ان سے گفتگو کی اور ان کا یہ پروگرام بڑا مشہور ہوا، اتنا وائرل ہوا کہ پھر وہ ہر سال ایک نئے چینل کے ساتھ معاہدہ کر کے رمضان ٹرانسمیشن کرتے تھے اور منہ مانگی قیمت انہیں دی جاتی تھی، یعنی یوں سمجھیے کہ ان کا 5 منٹ کے لیے کسی سکرین پر آنا وہ بھی بکتا تھا، کہ ہر چینل کی یہ خواہش تھی کہ ہماری سکرینوں پر ہمارے چینل کے ذریعے عوام ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کو دیکھے، یعنی اتنا عروج انہیں ملا۔ اور اتنا عروج ملنے کے بعد ہوا کیا، اب اسی سال 2022 میں ان کی ویڈیو موجود ہے یوٹیوب پر کہ وہ رو کر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ 2022 کے رمضان میں مجھے کسی چینل نے رمضان ٹرانسمیشن کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے خود کال کی اور خود میں نے آفریں کروائی ہیں، لیکن کوئی بھی مجھے 5 منٹ کے لیے اپنی ٹی وی سکرین پر بلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی اتنا عروج پانے کے بعد، اور پھر ایک اور جو بات انہوں نے حاصل کی، دنیا کے 500 مؤثر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے کہ مسلم دنیا کے اندر 500 لوگ جو مؤثر ترین سپیکرز ہیں اور جن کی لوگ بات سنتے ہیں، جب وہ سکرین پر آ جائیں تو لوگ کام چھوڑ کر اس کی بات کو سنتے ہیں، ان میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کا نام آیا۔ یعنی اتنا عروج پانے کے بعد ابھی ریسنٹلی 2022 میں ایک ٹی وی چینل بھی انہیں رمضان ٹرانسمیشن میں یعنی کہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ کہ عامر لیاقت حسین صاحب نے اپنی جو زندگی تھی، اپنا جو عروج تھا، اپنی جو شہرت تھی، دولت تھی، اس کو سنبھالا نہیں۔ ایک ہوتا ہے معاشرے کی نظر، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں لوگ ہم سے بہت کچھ امیدیں وابستہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم تھوڑا سا بھی لوگوں کی امیدوں کے خلاف کام کریں تو لوگ مخالف ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے ایک شادی، پھر دوسری، پھر تیسری، ان سے پوچھا گیا تو وہ یہی کہتے تھے کہ میں نے تو یہ نکاح کیا، اس میں غلط کو کیا کیا ہے؟ اب غلط تو نہیں کیا، آپ شریعت کی روح سے انہیں غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن معاشرے کی نگاہ نے انہیں غلط کہا اور اپنی نظروں سے ایسا گرایا۔ آپ دیکھ لیں تیسری شادی کے بعد وہ ہانیہ کیس جن کو وہ آن نہیں کرتے تھے، اس پر لوگوں نے کیا کیا میمز بنائی، یعنی لوگ ایک چیز ایکسیپٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آپ کی شخصیت کے ساتھ کہ آپ صرف ایسا ہی کریں۔ تو عامر لیاقت صاحب کے ساتھ یہی ٹریجڈی ہوئی کہ انہوں نے اپنی شہرت اور دولت کو معاشرے کے حساب سے ٹریٹ نہیں کیا ہے، چلے نہیں ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ وہ پروگرام، ٹی وی پروگرام میں کہیں سانپ بن رہے ہیں، کبھی کسی عورت سے معانقہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں عوام کی نظر سے نہ پہلے انہوں نے اپنے آپ کو گرا لیا تھا۔ اب یہ ہانیہ کیس آیا، اس پر لوگوں نے بہت زیادہ میمز بنائے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ زندگی
یعنی عروج اور زوال کی ایک کہانی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب سے ہمیں نظر آتی ہے کہ انسان کو جب اللہ عروج دیتا ہے تو آپ معاشرے کو بھی مد نظر رکھ کر چلیں گے تو پھر کامیاب رہیں گے۔ اگر معاشرے کو مد نظر نہیں رکھیں گے، چاہے شریعت میں اس میں کوئی ان پر کوئی قباحت نہیں تھی، نہ ہی کوئی قدغن لگتی تھی، لیکن معاشرے نے انہیں اپنی نظروں سے گرایا اور اتنا وہ ڈپریشن میں چلے گئے کہ اسی ڈپریشن کی وجہ سے ان کا ہارٹ فیل ہوا یا جو بھی معاملہ بنا وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اس میں سبق ہے ہمارے لیے کہ ایک بندے کو جب عروج ملے تو وہ اپنے آپ کو کس طرح سنبھالے اور کس طرح وہ معاشرے کو مد نظر رکھے تاکہ اس کی عزت بھی بچے، آبرو بھی بچے اور وہ دنیا سے عزت کے ساتھ رخصت ہو۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے انتہائی اہم کام کیے، دنیا کو بہت جو ہے وہ سبق دیا، خصوصاً جو رمضان ٹرانسمیشنوں میں اور خصوصاً جو عالم آن لائن کے اندر ان کی ایک خدمت تھی، ان کو رہتی دنیا تک انشاءاللہ یاد رکھا جائے گا۔ ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی تمام چھوٹی بڑی غلطیاں معاف فرما کر انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے اور خصوصاً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر ان کا ایک بہت کام ہے، ان کی کتاب بھی ایک چھپی ہوئی ہے، انہوں نے حضرت سیدہ عائشہ پر ایک کتاب بھی لکھی، یعنی وہ اس طرح شخصیات پر بہت کام کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ان کی کامل مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین، والسلام علیکم۔